بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اس کا ہر لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے۔ بے شک عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سعودی عرب میں ایک عورت کے ساتھ اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہوا جس کو دیکھ کر وہاں پر موجود لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ سارے جہانوں کا بادشاہ ہے۔ اگر وہ کسی کی مدد کرنے پر آئے تو زمین کی 7 تہوں کے اندر بھی مدد کر دیتا ہے، اور اگر نہ کرنے پر آئے تو وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا لقمہ بھی چھین لیتا ہے۔ وہ قادر مطلق ہے۔ جب انسان کسی مشکلات میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کا نام یاد نہیں رہتا۔ اس وقت وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ انسان اللہ کو اس طرح پکارتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ابھی اس کی تمام مشکلات اور پریشانیاں دور کرے گا۔ انسان کی پریشانی کے لیے واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو اپنے بندے سے کہتا ہے، اے میرے بندے مانگ تجھے کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ اگر وہ عطا کرنے پر آئے تو وہ چیز بھی عطا کر دیتا ہے جس سے انسان بالکل مایوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے جو چاہے وہ کر سکتی ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن پاک واحد آسمانی کتاب ہے، جس میں موت اور زندگی کے بارے میں بتایا گیا، جس میں جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا گیا، جس میں روح اور جسم کے بارے میں بتایا گیا۔ خواتین و حضرات، ایک دفعہ حضرت ادریس علیہ السلام اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت ایک آدمی کی صورت میں ان کے دروازے پر آیا۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت ادریس علیہ السلام پر یہ کرم تھا کہ ان کا کھانا جنت سے آتا۔ جس قدر کھانا کھانا چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا جنت کی جانب واپس چلا جاتا۔ ملک الموت ایک مسافر کی شکل میں آیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو کھانا پیش کیا، مگر اس مسافر نے کچھ نہ کہا، بلکہ قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام مسافر کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ ہے۔ ادریس علیہ السلام نے مسافر سے کہا، میرے ساتھ صحرا میں چل، وہاں جا کر ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں بزرگ گھر سے نکلے اور گندم کے کھیت میں جا پہنچے۔ ملک الموت نے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، ہم گندم کے چند گوشے کھا لیتے ہیں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، عجیب بات ہے، رات کو تم نے حلال کھانا نہ کھایا، اب حرام کھانے کی بات کرتے ہو۔ اس کے بعد دونوں انگور کے باغ میں پہنچے۔ وہاں بھی ملک الموت نے کہا، مجھے بھوک لگی ہے، میرا انگور کھانے کو دل کرتا ہے۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، یہ غیر کی ملکیت ہے، لہٰذا یہ تجھ پر حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری کو دیکھ کر اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، یہ بکری بھی کسی بیگانے کی ہے، لہٰذا یہ بھی تمہارے لیے کھانا ممنوع ہے۔ جب ادریس علیہ السلام کو گفتگو سے معلوم ہوا یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور مخلوق ہے، تو فرمانے لگے، خدا کے واسطے ظاہر تو کرو تم کون ہو۔ اس مسافر نے کہا، میں اسرائیل ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم وہی ہو جو سب مخلوقات کی جان قبض کرتے ہو؟ اسرائیل نے کہا، جی ہاں میں وہی ہوں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، تو 3 دن سے میرے ساتھ ہے، کیا تم نے اسی دوران بھی کسی کی جان قبض کی؟ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، روح کو قبض کرنا میرے ہاتھ میں ایسے ہے جیسے دونوں ہاتھوں کے نیچے روٹی۔ جس کی موت کا ہمیں حکم ملتا ہے، اللہ کے حکم سے ہم ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتے ہیں۔ اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، میں چاہتا ہوں میں تیرے ساتھ رشتہ داری قائم کر لوں۔ ادریس علیہ السلام نے کہا، میں اس صورت میں تمہارے ساتھ رشتہ داری قائم کروں گا اگر تم مجھے روح قبض کرنے کا مزہ چکھا دو، تاکہ مجھے موت کا ذائقہ دے کر اللہ کا اور زیادہ خوف ہو، میں اللہ کی اور عبادت کروں۔ ملک الموت نے کہا، میں اللہ کی رضا کے بغیر کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، پھر اسرائیل علیہ السلام نے ادریس علیہ السلام کی روح قبض کی۔ پھر ملک الموت نے اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ ادریس علیہ السلام نے ملک الموت کو اپنی گود میں لیا، دونوں نے آپس میں رشتہ داری قائم کر لی۔ پھر اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے ادریس، جان نکالنے کی تلخی کیسی تھی؟ وہ بولے، ایسی تکلیف تھی جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک اتار دی جائے۔ پھر اسرائیل علیہ السلام کہنے لگے، خدا کی قسم میں نے تیرے ساتھ احسان کیا، ایسا میں نے کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ پھر ادریس علیہ السلام کہنے لگے، مجھے دوزخ کے دروازے کے پاس لے جا تاکہ دوزخ کو دیکھ کر
میرے دل کے اندر اللہ کا اور خوف پیدا ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی مزید بندگی کروں۔ تب ملک الموت نے اللہ کے حکم سے دوزخ کے 7 طبق دکھائے۔ پھر ادریس علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے بھائی، میری جنت دیکھنے کی بڑی آرزو ہے، آپ مجھے جنت دکھا دیں تاکہ جنت کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی اور عبادت کر سکوں۔ پھر ادریس علیہ السلام نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر ادریس علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے بھائی، میں نے موت کا ذائقہ چکھ لیا۔ میں نے جب سے دوزخ کو دیکھا، پیاس کی شدت سے میرا جگر جل رہا ہے، اجازت ہو تو میں جنت میں ایک جام پی لوں۔ تب انہوں نے کہا، ہاں، اگر تم واپس آنے کا وعدہ کرو۔ ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا، پھر وہ جنت میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد اسرائیل علیہ السلام نے ان کو آواز دی، میرے بھائی، تاخیر مت کرو۔ تب ادریس علیہ السلام نے فرمایا، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ میں موت کا ذائقہ بھی چکھ چکا ہوں اور میں نے دوزخ بھی دیکھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کو وہاں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی اور نہ ہی ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو جنت میں گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ اے میرے بھائی، اب میں ہرگز نہیں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، اے اسرائیل، تو ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا۔ ادریس علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کے بیٹے ہر وقت گریہ زاری کرتے۔ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم رویا مت کرو، میں تمہارے باپ کی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم شب و روز اس کی پوجا کیا کرو، اس طرح تمہارے سارے دکھ درد بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر شیطان نے بدھ کی شکل میں ادریس علیہ السلام کی صورت بنائی۔